عشق کی بدولت مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم اولیاء کرام سے استفادے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، آج ہم جس عبقری شخصیت عظیم المرتبت ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہیں، ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت ویسے تو محتاج تعارف نہیں ہے، نہ صرف اہل دکن کے لیے، نہ صرف اہل ہندوستان کے لیے، بلکہ اقطاع عالم کے کونے کونے میں جہاں کہیں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے، فقہ حنفی پر چلنے والے ہوں، ہر ایک کے نزدیک آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت مقتدی اور عظیم المرتبت ذات کے طور پر مان لی گئی ہے، مسلمہ حیثیت آپ کو حاصل ہے۔ لیکن ہم اب حصول برکت کے لیے آپ کا ذکر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ آپ کے عرس مبارکہ کی برکتیں اور سعادتیں حاصل ہوئی ہیں، اسی کے ضمن میں انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے یہ سلسلہ، جس میں آپ اور ہم ہمیشہ ہر مہینہ مختلف عنوانات کے ساتھ مختلف علماء کرام کے جلیل القدر خطابات سماعت کرتے ہیں، اسی کی ایک کڑی جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، کہ جس میں ہم آج حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ بات واضح رہے کہ اولیاء کرام کا، اپنے محسنین کا تذکرہ کرنا یہ ایک زندہ قوم ہونے کی علامت ہے۔ وہ قوم یقیناً زندہ قوم کہلاتی ہے جو اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلتے ہوئے آگے کے منازل اور مدارج کو طے کرتی ہے۔ وگرنہ اگر ہم اپنے محسنوں کو یاد نہ کریں اور ان کے تعلیمات اور ان کے ارشادات سے رہنمائی حاصل نہ کریں، تو پھر سب سے پہلے تو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں پر تجربے اور جن چیزوں پر تحقیقات ہو چکی ہیں، انہی تحقیقات میں پھنسے رہ جائیں گے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم بزم طریقت ہو کہ ایوان شریعت ہو، ہر دو منزلوں میں ہم اپنے اکابرین سے ان کے تجربات اور ان کے تحقیقات کی روشنی میں، بجائے پیوستہ مسائل میں الجھے ہوئے ہونے کے، ہم ان کے تجربات اور ان کی تحقیقات کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں، اور وہ مسائل اور وہ مراحل جو ہمیں درپیش ہوں، ان کے تعلیمات کی روشنی میں انہیں طے کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ حضور محدث دکن کا ذکر کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی اور آپ کا کیسے خاندان سے تعلق رہا ہے۔ اس حوالے سے سیرت نگار
اتفاق کرتے ہوئے متفقہ طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ نجیب الطرفین حسینی سادات میں سے ہیں، اور یہ ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے میں اس بات کا التزام رکھا گیا ہے کہ نسب کی حفاظت کے لیے خاندان میں اور آپسی رشتہ داریوں میں ہی رشتے طے کیے جاتے رہے تاکہ نسب مبارکہ کی حفاظت ہوتی رہے۔ اور الحمدللہ آپ کے جد بزرگوار حضرت سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام بتایا گیا کہ حکم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور عادل شاہی دور حکومت میں آپ شہر بیجاپور تشریف لے آئے، اور یہاں پر جب آپ کی سیادت اور آپ کی علمی شان، علمی وجاہت لوگوں پر آشکار ہونے لگی تو نہ صرف عوام، نہ صرف خواص، بلکہ بادشاہ وقت بھی آپ سے بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے آپ کو قلعہ نلدرگ میں، شہر نلدرگ میں جو قلعہ ہے وہاں پر ایک مسجد کی خدمت اور بطور جاگیر کے کچھ زمین اور جائیداد آپ کی سپرد فرمائی، اور وہاں آپ منتقل ہوئے۔ عادل شاہ اول نے یہ آپ کی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد وہاں پر آپ کے جد بزرگوار نے قیام فرمایا، اور کافی عرصے تک آپ کا خاندان، آپ کے اجداد مبارکہ اسی جگہ پر قیام فرماتے رہے اور شہر نلدرگ میں دینی اور ملی خدمات انجام دیتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت سید مظفر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نلدرگ سے آپ نے سفر کیا اور حیدرآباد پہنچے۔ یہاں پر پہلے تو آپ نے خود بھی اکتساب علم فرمایا اور تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کی، اور حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی اور اپنے روحانی مدارج کو طے فرمایا۔ حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہی کے شہزادے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 10 ذی الحجہ 1292 ہجری کو شہر حیدرآباد میں ہوئی۔ اور جیسے کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی عبقری شخصیت کا اس عالم فانی میں وجود ہونا، آمد ہونا مقصود ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پہلے ہی سے ان کی تذکرہ اور ان کا چرچا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوا کہ آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں، جو کہ خود بھی حسینی سادات میں سے ہیں اور حضرت گل بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہزادی ہیں۔ آپ کے نانا جان یعنی حضرت گل بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی ایک عظیم المرتبت روحانی اور عبقری شخصیت گزری ہے، اگرچہ کہ آپ نے گمنامی میں اپنی زندگی کا بڑا وقت بسر فرمایا، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ خوشبو چھپائے نہیں چھپتی، ایسے ہی جب آپ کی سیادت اور آپ کی کمالات جب لوگوں کے سامنے آشکار ہونے لگے تو خود بخود لوگوں میں آپ کا چرچا ہونے لگا، اور نہ صرف عوام و خاص بلکہ امرائے وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضری دینا باعث سعادت سمجھا کرتے۔ الغرض آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی حمل قرار پانے سے پہلے، آپ کے حمل میں آنے سے پہلے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ تشریف لے آئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی حمل میں آنے سے قبل ہی ایک لڑکے کا انتقال ہو چکا تھا شیرخواری کے عالم میں، یعنی آپ کے بڑے بھائی وصال کر چکے تھے، بالکل دودھ پینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور اسی صدمے میں آپ کی والد ماجدہ بڑی گمسم رہا کرتی، بڑی متفکر رہا کرتی، اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجذوب بزرگ تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ تم مغموم نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور وہ دیکھو آسمان کی طرف تمہارا بچہ چلا رہا ہے۔ آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے تو یہ خیال ہوا کہ میرے جو بچے کا انتقال ہو چکا ہے، شاید یہ اللہ کے برگزیدہ اور یہ مجذوب بزرگ ہیں، ان کی دعا سے میرا وہی بچہ آ رہا ہو۔ آپ نے پہلے تو یہ خیال فرمایا، اور پھر جب آسمان کی جانب دیکھا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی چراغ، ایک نورانی قندیل ہے جو میرے گھر کی طرف اتر رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہی نورانی قندیل جب اس عالم فانی میں ظاہر ہوتی ہے تو دنیا عالم کو علم حدیث سے مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ سے فیضیاب کرتی ہوئی دنیا عالم میں جب چھاتی ہے تو دنیا آپ کو محدث دکن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس طرح آپ کی ولادت باسعادت کا معاملہ رہا کہ وہ خواب کے بعد ہی آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ آثار حمل ظاہر ہونے لگے اور پھر آپ اس عالم فانی میں تشریف لے آئے، اور پھر آنے کے بعد آپ کا بچپنا بھی ایسا ہی پاک باز رہا کہ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی مجھے آپ کی تربیت کے معاملے میں کبھی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونا پڑا، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ آپ اگر کبھی طہارت کا بھی موقع ہوتا تو ایسی پاکیزگی آپ کو حاصل تھی کہ آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ ان کے اوقات بھی مقرر تھے اور میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کی خدمت بھی، یعنی اپنے بیٹے کے یہ فرائض کو بھی انجام دے لیا کرتی، کسی قسم کی دقت پیش نہ آتی۔ یعنی آپ کی طبیعت میں ابتدا سے ہی ایسی پاکیزگی آپ کی طبیعت میں ودیت کر دی گئی کہ آپ بڑے ہونے کے بعد جبکہ احکام طہارت، غسل و فرائض، غسل و وضو کے مسائل اور احکام سے واقفیت ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ بچپنے میں ہی بڑی ہی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام فرماتے، اور پھر طبیعت میں ایسی شگفتگی آپ نے پائی تھی کہ بتایا جاتا ہے کہ کسی معاملے میں آپ ضد نہ فرماتے، بلکہ باہر اگر کوئی چیز بیچنے کے لیے آواز لگاتے تو اپنی والد ماجدہ سے اس کے متعلق دریافت کرتے۔ عام طور پر بچوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ اس کی اچھائی اور برائی، اس کی بہتری اور برائی کو جانے بغیر اپنے والدین سے ضد کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، وہ موسم کے لحاظ سے مضر ہے، وہ موسم کے لحاظ سے فائدہ مند ہے، مفید ہے، اس کے بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کا معاملہ بڑا ہی نرالا رہا، مزاج میں
حضور محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ظہر اسی مسجد میں ادا فرماتے جہاں آپ لوجہ اللہ خود مسجد میں امامت فرماتے۔ نماز ظہر سے لے کر نماز مغرب تک مسجد میں ہی قیام فرماتے، بعد نماز مغرب گھر کو واپس تشریف لاتے اور شام کا خاصا تناول فرماتے اور پھر نماز عشاء کے لیے مسجد تشریف لے جاتے، تو پھر رات دیر گئے تک مسجد میں ہی آپ قیام فرماتے۔ اس دوران آپ درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمائے ہوئے ہوتے، آپ کے پاس تشنگان علوم دور دراز سے حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس کو بجھایا کرتے، اور رات دیر گئے 12 بجے تک بھی آپ مسجد میں ہی قیام فرماتے، کیونکہ جو تاجر پیشہ ہیں وہ حضرات جو اگر علم حاصل کرنا چاہتے تو اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے استفادے کی سعادتیں حاصل کیا کرتے۔ اور پھر درس و تدریس میں آپ کے کمال کا عالم یہ بتایا گیا کہ جو کوئی ایک مرتبہ آپ کے مجلس درس میں شریک ہو جاتا اسے پھر کہیں اور تشفی نہ ہوتی، پھر اگر وہ کہیں جانا تو پہلے گوارا الغرض محترم ناظرین کرام، حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں شریک ہونے والوں نے یہ اپنے دلی جذبات کا اظہار فرمایا ہے، جن سے کتب سیر کتب تاریخ آپ کی بھری پڑی ہوئی ہیں، کہ کہا جاتا کہ ہم آپ کے درس میں ایسا مستفید ہوتے ہیں کہ اگر صاحب کتاب سے بھی ان مسئلوں پر اگر استفادہ کیا جائے تو ایسی تشفی نہ ہوتی جو آپ کے مجلس درس میں شریک ہونے والوں کو تشفی اور اطمینان حاصل ہو جایا کرتا۔ الغرض محترم ناظرین کرام، حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوں تو حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے جو خدمت انجام دی اور آپ نے استفادہ کیا، اکتساب فرمایا، تو اس پر آپ نے یعنی آپ کی پیر کامل حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلے قادریہ و نقشبندیہ میں آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا، لیکن آپ کا کمال ادب دیکھیں، اپنے پیر کے حین حیات کبھی آپ نے کسی کو بیعت نہیں کیا، کسی کو مرید نہیں فرمایا، بلکہ اگر کوئی ارادہ ظاہر کرتے، خواہش کرتے تو آپ اپنے مرشد سے، اپنے شیخ کامل سے متوجہ ان سے رجوع کروا دیتے اور اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں پہنچا دیتے۔ اس طرح آپ نے اپنے شیخ کامل کا ادب کر کے دکھایا ہے، اور پھر بعد وصال شیخ کامل آپ نے ارادت لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیا، تو پھر مختصر سے وقت میں ہی بتایا جاتا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ سے بیعت کی سعادتیں حاصل کی، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بیعت کر لیتے اور چلے جاتے، جیسے کہ آج بھی بہت سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن شیخ سے نہ مرید کا کوئی تعلق ہے، نہ مرید کا شیخ سے کوئی تعلق ہے، بس غلامی کا پٹا گلے میں پڑا ہوا ہے، نہ ہی رشد و ہدایت ہے، نہ ہی تعلیم ہے، نہ تعلم ہے، نہ کوئی توجہ ہے، کچھ نہیں، کیا ہے۔ لیکن محدث دکن سے نسبت بیعت کی شان رہی کہ بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی آپ سے نسبت غلامی کو حاصل کر لیتا، یک بیک اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا اور وہ اپنی زندگی میں بالکل تبدیلی اس کے واقع ہو جاتی، وہ دنیا میں پہلے کیسا ہی رہا ہو، جیسے ہی داخل سلسلہ ہو جاتا، نسبت حاصل کر لیتا، تو فوری اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوتا اور وہ اللہ کی طرف مائل، اللہ کے راستوں کی طرف مائل ہوتا، نماز پنجگانہ کے علاوہ ذکر و شغل میں مصروفیت حاصل کر لیا کرتا۔ یہ معاملہ آپ کا رہا، اسی خاطر بالکل آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ بات بھی بطور خاص بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنے شیخ کامل کے وصال ظاہری کے بعد جب اپنی مسجد میں ہی نماز فجر ادا فرماتے تو نماز فجر کے بعد آپ
جو ہے توجہ فرماتے، مراقبہ فرماتے، اور اپنے مریدین کو یہ تاکید بھی فرماتے کہ جو قریب میں رہتے ہوں وہ بالکل یہاں پر حاضر ہو کر توجہ حاصل کریں، اور جو دور دراز بھی ہوتے ہوں تو وہ اپنے اپنے مقام پر بعد نماز فجر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہوئے حصول توجہ کے لیے بیٹھیں، تاکہ حضرت کے نسبت کی برکت سے جہاں کہیں ہوں حضرت کی توجہ اور برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ یہی تو پیری مریدی کی اصل ہے، یہی تو بیعت کی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا مرشد برحق مان لیتے ہوں، کسی کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیتے ہوں، تو پھر بزرگوں کی تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ مرید جہاں کہیں ہو اپنے شیخ کی باطن سے وہ محروم نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کا شیخ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور یہ تب کمال کی بات ہو جاتی ہے جب آدمی مرید ذکر و اذکار میں مشغول ہو اور اس کو اپنے شیخ کی برکتیں اور توجہات حاصل ہو جائیں۔ اور الحمدللہ یہ حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجدد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت غلامی رکھنے والوں نے بھرپور ان باتوں سے استفادہ کیا ہے، بہت حد تک یہ لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ الغرض محترم ناظرین کرام، یوں تو حضرت والا کی سیرت مبارکہ اتنی طویل ہے کہ اگر ہم ان کی حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو پر اگر گفتگو کرنے جائیں تو پھر یہ مختصر سے نشست اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ اس کے لیے تو بڑی طویل جو ہے مجلسیں درکار ہیں، لیکن ہم حصول برکت کے لیے جتنی سعادت ہمیں حاصل ہوتی جاتی ہو اتنا تذکرہ کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی عاجزی اور سادگی کی بات ہے تو بتایا گیا کہ آپ بہت ہی سادہ زندگی بسر فرماتے اور اپنے اندر کسی قسم کی کوئی امتیازی بات اپنے اندر نہ پاتے، نہ ہی کسی کو اس کا مظاہرہ کرنے کی اجازت عطا فرماتے، بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا، بتایا گیا کہ موسم گرما میں اسی مسجد میں جہاں حضرت امامت فرماتے، مسجد علی آقا جس کا نام ہے حسین علم میں، نماز تراویح صحن میں پڑھی جا رہی ہے، اور پھر یکایک بارش ہونے لگی۔ تو پہلے تو صف اندر کی طرف منتقل کر دی گئی، اندر کچھ رکعتیں نماز کی ادا کر لی گئی۔ جب بارش رک گئی اور پھر موسم گرما کا تھا تو اطمینان کے لیے پھر سے باہر جماعت کرنا طے ہوا۔ باہر جب پھر سے جماعت کرنے کے لیے باہر آئے، صفیں درست کر لی گئی، لیکن جائے نمازیں نہیں بچھائی گئی، چونکہ باہر صحن کچا بھی ہو چکا تھا اور پھر بارش کے ہونے کا امکان بھی تھا۔ تو جب تک کہ موقع ملے صحن میں نماز ادا کر لی جائے، اس کے لیے بالکل صحن کے پتھروں پر ہی، فرش پر ہی نماز پڑھنے کا ارادہ ہوا، لیکن بعض لوگوں نے حضرت کے لیے جائے نماز بچھانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ قربان جائیں حضور محدث دکن کی عاجزی اور سادگی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی استقامت پر آپ چاہتے تو عاجزی کے لیے بھی کہہ دیتے، پہلے تو یا تو جائے-نماز آپ قبول فرما لیتے، لیکن آپ نے جائے-نماز کو ترک فرما دیا اور پھر اس سے معذرت کر لی، اور وجہ بھی یہ بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں بھی سب کے برابر کھڑے ہو جاتا ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس کہیں سے اگر کوئی وفد آتا، کوئی قاصد آتا، تو آقا علیہ السلام اتنی سادہ زندگی بسر فرماتے کہ صحابہ کرام کے درمیان آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے تو آنے والا آپ کی عاجزی اور سادگی کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتا کہ ان میں کون ان کے چاہنے والے اور صحابہ ہیں اور کون ان میں مالک اور آقا ہیں۔ حضور محدث دکن فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے کسی قسم کا امتیاز حاصل کرنا نہیں چاہا تو ہمارے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ ہم بھی کوئی امتیاز نہ برتیں، بلکہ سب کے برابر آپ نے فرش پر ٹہر کر ہی نماز تراویح کو ادا فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیں ان باتوں سے ہمیں ان شخصیات کے نظریات اور افکار کا پتہ چلتا ہے۔ حضور محدث دکن چاہتے تو اتنا بھی کہہ سکتے کہ میں بھی سب کے برابر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سب یکساں ہیں، جب سب فرش پر کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی فرش پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی تو آپ کی سادگی ہوتی، یہ بھی تو آپ کی عاجزی کی بہترین مثال، اعلیٰ نمونہ ہوتا، لیکن آپ اپنی عاجزی اور سادگی سے بڑھ کر آپ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا نے کوئی امتیاز نہیں برتا تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ امتیاز برتے۔ یہ وہ باتیں، یہ وہ افکار ہیں، یہ وہ نظریات ہیں جن کی آج سماج کو ضرورت ہے،
جس کی آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، یہی افکار اور نظریات کی ترویج کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایسی امتیازات سے اپنے آپ کو خالی کریں اور عاجزی اور سادگی کو اختیار کر کر نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی پیرو، آقا علیہ السلام کے حقیقی طور پر چاہنے والے اور ان کی سنتوں پر چلنے والے کہلائیں۔ اور پھر آپ کی نمازوں سے، عبادت سے آپ کا شغف کے متعلق یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی کھڑے ہوتے تو فرائض اور واجبات تو دور، نوافل بھی کھڑے ہو کر ادا فرماتے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ آپ بڑے ناتوان اور کمزور ہو جاتے کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اور لوگ آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے عرض بھی کرتے، تب بھی آپ قبول نہ فرماتے، بلکہ ایک وقت کی بات بتائی گئی کہ آپ کو بڑی شدت سے بخار ہے اور آپ نماز کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں کسی نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ حضرت آپ کو بخار بھی ہے، آپ بیمار بھی ہیں اور آپ علیل بھی ہیں، کمزوری کے آثار بھی آپ سے ظاہر ہیں، بہتر اور مناسب ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما لیں۔ تو آپ نے اس کہنے والے کی طرف توجہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر چند، ایک فارسی کا شعر آپ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر چند پیر وہ خستہ دل وہ ناتواں شدم، وہ ہر گاہ کے تذکرے ذکر دوست شنیدم جمع شدم۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً میں کمزور ہو چکا ہوں، یقیناً میں بزرگ ہو چکا ہوں، یقیناً میں ناتوان ہو چکا ہوں، لیکن جب بھی اپنے دوست کا، اپنے محبوب کا ذکر سنتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی عبادت کا شغف رکھنے والوں کی شان ہے۔ ان کے لیے جسمانی مرض، ان کے لیے جسمانی کمزوری کوئی معنی نہ رکھتی۔ ان کا عشق ایسے جوان ہے، ان کی محبت ایسی جوان ہے، ان کے باطن ایسے توانا ہیں کہ جب یہ اللہ کے ذکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جسمانی کمزوری ان کے معنی اور حائل نہیں ہوتی، بلکہ جوان بھی، نوجوان بھی ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، لیکن ان کے قدم میں کوئی، قدم استقامت میں کوئی لغزش واقع نہیں ہوا کرتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یقیناً میں کمزور ہو چکا ہوں، ناتوان ہو چکا ہوں، لیکن جب ذکر یار ہوتا ہے، جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو پھر میں اپنے اندر ایسی توانائی محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو جوان پاتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، جن کو یہ لذتیں حاصل ہو جاتی ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، جسمانی کمزوری اور ناتوانی ان کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنی رب کی عبادتوں میں ایسے مصروف اور منہمک ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کی اپنی مریدین کی تربیت اور ان پر توجہ کی بات ہے، تو بڑا حلقہ آپ کے مریدین کا ہے۔ جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ 5 لاکھ سے زائد لوگ آپ کے حلقے ارادت میں داخل ہو چکے تھے، لیکن آپ روزانہ بعد نماز فجر جب اذکار ادا فرماتے تو اپنے تمام مریدین کی جانب توجہ فرماتے، اور جو بھی اپنے اپنے مقام پر حصول توجہ کے لیے توجہ کرتے، بیٹھتے، یقیناً وہ اپنے شیخ کی توجہات اور برکتوں کو حاصل فرمایا کرتے۔ محترم ناظرین کرام، اور پھر جہاں تک بیعت کرنے، مرید کرنے کی بات ہے، تو یقیناً 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی تنبیہ کے، بغیر کسی پابندی کے آپ مسلسل لوگوں کو مرید فرماتے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو آپ بیعت کرنے سے منع بھی فرما دیا کرتے، کئی ایک وجوہات کی بنا پر۔ یہاں پر 2 باتیں بطور خاص عرض کرتا چلوں، جیسے کہ حضور مفکر اسلام، زین الفقہا، حضور مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، امیر جامعہ و شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے ارشاد فرمایا ہے حضرت عرس پاک کے موقع پر، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی حضرت سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور اگرچہ کہ حضرت کی ان صاحب سے پہلی ملاقات رہی، لیکن حضرت نے ان سے کہہ دیا کہ آپ پہلے ہی سے کسی سے بیعت کیے ہوئے ہو، یا تو آپ وہیں پر متوجہ ہو جاؤ یا پھر آپ ان سے اجازت لے کر آؤ، تب میں آپ کو بیعت کرتا ہوں۔ اس سے 2 باتوں کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنے والے کے حالات سے حضرت محدث دکن کتنا واقف ہوا کرتے، آنے والا پہلی مرتبہ ہی آیا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کسی نے بتایا تو نہیں ہے،
لیکن چشم باطن سے محدث دکن تمام باتوں کا پتہ چلا لیا کرتے. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مختلف بزرگوں سے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ سے بھی یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا وہ اس مسلمانوں کا حلیہ اختیار کرتا اور بہت سارے مشائخین کے پاس وہ جا کر ایک حدیث مبارکہ کا مطلب دریافت کرتا. حدیث مبارکہ کیا تھی؟ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ غیر مسلم مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے مختلف مشائخین کے پاس حاضر ہوتا اور ان سے اس حدیث مبارکہ کا مطلب دریافت کرتا. وہاں سے اسے خاطر خواہ کوئی جواب نہ ملتا تو وہ لوٹ جاتا. ایک مرتبہ جب حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضری ہوئی اور یہی حدیث پاک اس نے سنائی اور اس کا مطلب دریافت کیا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مبارک کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اندر جو زنار پہنی ہوئی ہے اس زنار کو توڑ دے اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جا. وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے وہ زنار تو اندر پہنی ہوئی ہے، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یہی تو فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ہم کیا کہتے ہیں چشم ظاہر سے نہیں چشم باطن سے دیکھا کرتے ہیں، لہذا میں نے تجھے پہچان لیا ہے، زنار توڑ کلمہ پڑھ اور داخل اسلام ہو جا. تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کے پاس جب کبھی جاؤ تو اپنے دلوں کو سنبھال کر جاؤ. ان کی نظریں صرف جبین کی چشمان جبین سے نہیں دیکھا کرتی بلکہ وہ چشم باطن سے دیکھتے ہیں تو تمام احوال کا پتہ چلا لیا کرتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. حضور محدث دکن کے پاس بھی وہ صاحب حاضر ہوئے تو حضور محدث دکن نے چشم باطن سے ایسا جائزہ لیا اور دریافت کر لیا، پتہ چلا لیا کہ یہ پہلے ہی سے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہے. اور پھر یہاں دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عام طور پر آج کل کا جو ماحول ہے کہ آدمی پہلے کہیں سے بیعت اگر وہ بھی پتہ بھی چلتا ہے تو ہمارے مرشدان گرامی اس کو اپنے ارادت مندی میں داخل کر لینے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ آ گیا ہے اس کو اپنی ارادت میں داخل کر لیا جائے، اس کو واپس نہ کیا جائے تاکہ میرے پاس مریدوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. لیکن محدث دکن کا انصاف کا تقاضا دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، حق تو یہی ہے کہ تم جن کے ہو تمہیں وہیں پر بھیج دیا جائے، تم انہی سے استفادہ کرو، یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. محدث دکن نے اپنے اس عمل سے گویا یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اللہ نے ہر ایک کا حق کسی نہ کسی کے پاس رکھا ہے اور جب اللہ نے کسی کے پاس اس کا حق رکھا ہے تو تم ہرگز یہ حماقت نہ کرنا کہ اس کا حق چھیننے کی کوشش کی جائے. تو لہذا اگر کسی نے کسی کے پاس بیعت کی ہے اور اگر وہ استفادہ کرنا چاہتا ہے، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضرور اپنی مجلس میں شرکت کی اجازت دی جائے اور اپنے فیوض و برکات سے اس کو فائدہ پہنچایا جائے، لیکن اس کی ارادت مندی میں دخل اندازی نہ کی جائے. حضور محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے. اسی کے تناظر میں ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا چلوں، اور یہ واقعہ سلسلے عالیہ بیابانیہ سے بھی متعلق ہے کہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت پیرانی ماں صاحبہ قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محل مبارک حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی فاروق بیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کے والد ماجد حضور محدث دکن کے بڑے ہی معتقد تھے اور ایک مرتبہ آپ کے والد ماجد اپنے اہل خانہ کے ساتھ محدث دکن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ بیعت کریں، داخل سلسلہ ہو جائیں. محدث دکن کے سامنے اہل خانہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور محدث دکن نے سب کو یکجا کر لیا بیعت کرنے کے لیے، لیکن حضرت پیرانی ماں صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اٹھا دیا، کہا کہ بی بی آپ کھڑی ہو جائیں اور آپ کونے میں کھڑی ہو جائیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں خود بھی بڑی پریشان ہوئی، میرے والدین بھی بڑے پریشان ہوئے کہ آخر کیا بات ہے کہ حضرت مجھے بیعت نہیں فرماتے. اور جب آپ کے والد ماجد نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ حضرت آپ سب کو تو بیعت فرماتے ہیں لیکن میری اس بچی کو بیعت کیوں نہیں فرماتے، آخر کیا قصور ہو گیا؟ محدث دکن کا جواب سنے اور قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے کسی قصور کی بنا پر میں نے اس بی بی کو اٹھایا اور دور کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ یہ بیوی بہت بڑے گھرانے میں جانے والی ہے اور خود ایک بڑی خانقاہ اور بڑے آستانے کی پیرانی ماں بننے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو بیعت کروں اور پھر میں ان کی شان میں ان کی جو مرتبے ہونے والے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہوں، اسی خاطر میں نے بیوی کو یہاں سے اٹھنے کے لیے کہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، واقعی حضرت پیرانی ماں صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے احقر العباد نے براہ راست یہ بات واقعہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور محدث دکن نے ہمارے تمام گھر والوں کو بیعت کر دی اور پھر یوں ہی دن و رات گزرتے رہے، زمانہ گزرتا گیا اور پھر آپ حبال عقد میں آتی ہیں حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی فاروق پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور پھر یہاں آنے کے بعد آپ خود حضور سیدی مرشدی و مولائی کے حق دست حق پرست پر بیعت ہونے کی سعادتیں حاصل کرتی ہیں اور پھر تمام اہل سلسلہ کی پیرانی ماں ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل کرتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی بطور خاص عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ارادے ہم کرتے ہیں مگر ہمارے ارادے بڑے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کی منشا اور جب ان کا منشا ہو تبھی وہ کام پورے ہونے لگتے ہیں۔ اور آج بھی جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں محدث دکن کی ذکر کی مناسبت سے، یہ بھی اس دن کا طے ہونا بھی یہ بھی حضور محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت سے کم نہیں ہے۔ یوں تو بہت وقت سے ہمارے مولانا فیروز صاحب سے اور زید عالم صاحب سے رابطہ ہوتا رہا کہ دن آگے بڑھتے رہے، کسی نہ کسی وجہ سے تاریخ آگے بڑھتی رہی ریکارڈنگ کرنے کے لیے، لیکن آج کا دن یعنی 22 ربیع الثانی کا دن طے پایا ہے۔ اور یہ بھی کمال اتفاق ہے کہ آج ہی کی تاریخ ہے حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی فاروق پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج یوم ولادت ہے۔ ناظرین کرام، ہم اسے ایک اتفاق اور حسن اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اہل نسبت ان حقیقتوں سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایک بیابانی غلام جب محدث دکن کا تذکرہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے تو حضور محدث دکن نے دن کا انتخاب بھی وہ فرمایا ہے کہ جب تم میرا تذکرہ کرو گے تو تمہاری نسبت بولے گی کہ تم اپنے شیخ کی یوم ولادت کے دن بولو گے۔ ناظرین کرام، یہ اتفاق نہیں ہو جاتے۔ اہل ارادت اہل نسبت کے لیے ان باتوں کی بڑی اہمیت اور وقتیں ہوا کرتی ہیں، اور یہی اگر سلامت ہیں تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابیاں ہیں۔ اور یہ بطور اعزاز کے شکر نیاز مندی کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کا یہ ہمارا تذکرہ کرنا یقیناً محدث دکن کی بارگاہ میں بھی مقبول اور حضور سیدی مرشدی و مولائی حضور فاروق پیا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی علامت ہے کہ ذکر محدث دکن کا ہوتا ہے، اور میں اپنے شیخ کامل کی یوم ولادت کے دن ان باتوں کو بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بس حصول برکت کے لیے اور شکرانے نعمت کے لیے باتیں عرض کی جا رہی ہے، علاوہ اس کی اور کوئی وجہ اس کی نہیں ہوتی۔ یہ محض شکر مندی ہے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم فرمایا گیا ہے کہ اے بندے اگر تو شکر گزاری کرتا ہے تو تجھ پر نعمتوں کو اور اضافہ کیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنے عنوان کی اختتام کی طرف آتے ہیں۔ یقیناً محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے شمار کرامتیں ہیں جن کا اس مختصر سے وقت ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند باتیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں یہ ہم اپنے مقررہ وقت میں ان باتوں کو سنانے کی سعادتیں حاصل کیے ہیں۔ بالکل آخر میں آپ سے اتنا عرض کرتا چلوں کہ حضور محدث دکن نے جہاں آپ کی سیرت مبارکہ کے پہلو رہے، وہیں پر آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جہاں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے فریضے کو بھی آپ نے انجام دیا ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی اور بندگان خدا کی ہدایت کے لیے ایک بڑا سرمایہ آپ نے چھوڑا، تو وہیں ایک بڑا احسان مسلک حنفیت پر آپ نے فرمایا، وہ یہ کہ آپ نے زجاجۃ المصابیح شریف کی تصنیف فرمائی، تالیف فرمائی۔ 5 جلدوں میں اس کتاب کو آپ نے تدوین کی، جس میں فقہ حنفی کے مطابق تمام تر دلائل احادیث مبارکہ کی شکل میں ان تمام دلائل کو آپ نے جمع فرمایا، اور آپ کے اس کارنامے پر، آپ کے اس خدمت پر نہ صرف اہل دکن، نہ صرف ہندوستان کے باشندگان، بلکہ قطاع عالم کے کونے کونے میں رہنے اور بسنے والے تمام احناف حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کا یہ جذبہ رہا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ فقہ حنفی پر جو بہت بڑا
بار تھا وہ محدث دکن نے زجاجۃ المصابیح شریف کو لکھ کر اس بار کو ہٹا دیا ہے، اور تمام دنیائے حنفیت آپ کی احسان مند ہے، آپ تمام دنیائے حنفیت کے محسن ہیں کہ جنہوں نے زجاجۃ المصابیح شریف کے ذریعے یہ احسان عظیم فرمایا کہ وہ دلائل جس پر فقہ حنفی کھڑی ہوئی ہے ان دلائل کو آپ نے زجاجۃ المصابیح شریف کی شکل میں جمع فرما کر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر غیر مقلدیت کے طوفان سے ہماری حفاظت فرما دی ہے۔ الغرض محترم ناظرین کرام، وقت بڑا طویل ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کو بالکل اختصار کے ساتھ یہیں پر تمام کرتے ہیں، اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور حضور محدث دکن کے فیضان سے اور ہمیں اپنے اکابرین اپنے سلسلے کے بزرگوں کے فیضان سے استفادے کی سعادتیں عطا فرما، ان کی برکتوں سے مستفیض فرما، ہم کو اور ہماری نسلوں کو تعصب قیامت اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم و دائم فرما، صحابہ کرام کا ادب کرنے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کے فیضان سے سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔